السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم آپ کی خدمت میں اس وقت کا ایک کرنٹ ایشو، ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس تعلق سے ہم 4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم اپنی بات کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے ہمارے بھارت دیش میں مسلم مہیلاؤں کے پردے کو لے کر اور حجاب کو لے کر اور اسکول کی اسٹوڈنٹس اور طالبات کو لے کر پرابلمز چل رہے ہیں، جھگڑے اور مسائل چل رہے ہیں۔ اور کل گزشتہ ہمارے بھارت دیش میں ایک کالج میں، ایک اسکول میں ایک لڑکی کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس ویڈیو کو ساری دنیا میں دیکھا گیا، اور کئی دیکھنے والوں نے بار بار کہا کہ ہم نے ایک بار نہیں کئی بار اس ویڈیو کو دیکھا، اور اس ویڈیو نے میرے بھارت دیش کا سر شرم سے جھکا دیا۔ اور جن سورماؤں نے ہمارے اس بھارت دیش کو اپنے عظیم بلیدان اور قربانی کے ساتھ آزاد کرایا تھا، آج ان کی روحوں کو کس قدر تکلیف ہو رہی ہوگی کہ کیا ہم نے اپنی جانیں اسی دن کو دیکھنے کے لیے کھپائی تھی اور گوائی تھی کہ ہمارے دیش میں ایسی نفرتوں کا بازار گرم ہو جائے گا، ان کے یہاں اس کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی ہم نے 26 جنوری ابھی گزرا ہے، اسی 26 جنوری کو قانون پاس ہوا تھا، ہمیں فنڈامنٹل رائٹس ملے تھے، ہمارے سنویدھان میں ہمیں مذہبی آزادی ملی تھی۔ آج اس سیکولرزم کا، اس مذہبی آزادی کا، اس سنویدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جبکہ میرے دیش کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہر ناگرک کو، ملک کے ہر باشندے کو مذہبی آزادی ہے، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری اجازت ہے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ دیش کو آزاد ہوئے 75 سال، 75 ایئرس ہو گئے، آج تک کالج میں یہ پرابلم کا مسئلہ نہیں آیا، اب کیوں آیا؟ کیا وجہ ہے؟ صاف بات ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہے، درد کچھ اور ہے، دکھایا کچھ اور جا رہا ہے۔ لہذا اس نفرت کے بازار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ کھانے کے زہر میں، کھانے میں جو زہر ملایا جائے نا، اس سے زیادہ خطرناک وہ زہر ہوتا ہے جو کانوں میں، طبیعتوں میں اور نیچر میں بٹھا دیا جائے۔ آج ایسا نیچر اور ماحول بنایا جا رہا ہے، آج ایسی ماحول بنانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندو مسلم کو اس طرح آپس میں نفرتوں کی دیوار بیچ میں کھڑی کی جائے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اسکول کے اسٹوڈنٹس آپس میں اس طرح ایک دوسرے سے اتنی دشمنی رکھ لیں گے۔ یہ دشمنی کس نے پیدا کی؟ یہ دشمنی آئی کہاں سے؟ اسٹوڈنٹس تو یکجٹ ہو کر رہتے ہیں، بھائی بھائی اور بھائی بہن ہو کر رہتے ہیں، انہی بہنوں کے پیچھے اس طرح کا ہنگامہ کرنا اور اس طرح اس کی عزت کے پیچھے بھاگنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ نفرتوں کا بازار کس نے گرم کیا ہے؟ یہ اس دیش کے وہ لوگ سب سے بڑے ڈاکو ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس نفرتوں کے ماحول کو جس طرح چاہیں ختم کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ تو یہ ہماری ایک بات ہوئی۔ اب آئیے دوسری بات۔ دوسرا ہمارا عنوان یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں ہے؟ یہ پردے کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ ہماری ماں بہنوں کے حجاب کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اس کی بہت سارے ریزن ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر کہا کہ آزادی کے بعد سے تھوڑے تھوڑے وقفے سے الگ الگ ایشو کو، الگ الگ اسلامی حکم کو لے کر الگ الگ باتیں آتی رہی، لیکن اسکول میں اس طرح اسٹوڈنٹس اور طالبات کے ساتھ یہ اتنی شد و مت کے ساتھ، اتنے فورس کے ساتھ یہ مدعا پہلی بار آیا کہ اس کا کیس چلنے لگ گیا۔ خیر، ہم کیس کا اور قانون کا احترام کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ ہم دوسروں کے جو دوش ہیں، دوسروں کے جو قصور ہیں، وہ سب اپنی جگہ، وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن اس وقت اس عاجز کو جو قصور بتانا ہے
وہ اپنے ہم مسلمانوں کا بتانا ہے. ہمارے اپنے قصور کو پہلے ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا. یہ لوگ یہ ریسرچ کیوں کر رہے ہیں, یہ تحقیقات کورٹ میں کیوں چل رہی ہے کہ اسلام میں پردے کی کیا حقیقت ہے, کتنی اس کی پابندی ہے, اس میں اسلام نے اس پر کتنا زور دیا ہے, کورٹ یہ تحقیق کیوں کر رہی ہے. آپ میری بات پر غور فرمائیں, اس پوائنٹ پر آئیں کہ کورٹ اتنی تحقیق کیوں کر رہی ہے کہ اسلام میں پردے کی اہمیت کس قدر ہے. اس کو تحقیق کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے پڑی کہ قصور ہماری مسلم ماں و بہنوں کا ہے. کیوں کہ یہ کرناٹک کی مائیں بہنیں تو ڈٹ گئی ہیں, شریعت پر استقامت کے ساتھ جم گئی ہے, لیکن آج ہم اپنے ملک ہی میں دیکھ لیں, مسلم مہیلاؤں کی ایک بہت بڑی تعداد, فیگر طے کرنا, پرسنٹیج طے کرنا بہت مشکل ہے, ایک بڑی تعداد بے پردہ ہے. تو ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد 95 اور 98% مہیلائیں, مسلم مہیلائیں پردہ نہیں کر رہی ہے, تو یہ 2-5% کیوں زور لگا رہی ہے؟ اگر اسلام میں ہوتا تو سب کرتے نا. یہ بات ان کے ذہن میں آ رہی ہے. تو قصور کس کا نکلا؟ یہ بہت بڑا قصور ہم مسلمان, ہماری مسلم ماں و بہنوں کا نکلا کہ ہم نے عمل نہیں کیا. تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ شریعت کی اس بیسک چیز پر بھی اگر یہ عمل نہیں کریں گے تو کیا پرابلم ہے, اٹ از اوکے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات انہوں نے سوچ لی. تو یہ قصور ہمارا ہے. تیسری بات یہ عرض کرنی ہے اس سلسلے میں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. کیس کے فیصلے کا انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ آج سے اس بات کا مضبوط ارادہ اور تہیہ کر لینا ہے کہ استقامت کے ساتھ دین پر ہمیں جمنا ہے. سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا, یا رسول اللہ مجھے ٹو دا پوائنٹ ایک اہم بات, اسلام کی ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد مجھے کسی کو کچھ پوچھنا نہ پڑے. تو نبی کریم علیہ السلام نے بتایا, قل آمنت باللہ ثم استقم, اللہ پر ایمان لاؤ, کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا, ثم استقم, پھر استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ جاؤ, جم جاؤ. ذرا سی سیلری کے لیے, ذرا سے مال کے لیے ہمارے مسلمان بھائی اپنی داڑھی کٹا دیں کہ بھائی جاب نہیں ملتی ہے. ہم نے دین کو چھوڑا, اذان ہوتی رہی, مؤذن صاحب ہمیں بلاتے رہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, ہم نہیں گئے. مسجدیں بند ہونے لگ گئی, کورونا کے حالات آ گئے, حرمین شریفین کے تقدس کو ہم نے پامال کیا. حرمین کے دروازے ایک لمبی مدت کے لیے ہمارے ملک کے مسلمانوں پر بند رہے. ہم نے, ہماری ماں و بہنوں نے پردے کی دھجیاں اڑائی, اپنی شرم و حیا کے زیور کو تار تار کر کے اڑا دیا. حالات کہاں تک آ گئے؟ ہم عمل نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ حالات بھی لا سکتے ہیں. حالات اللہ کے قبضے قدرت میں, ان کا کیا پاور ہے؟ طاقت تو میرے رب کی ہے, حکم تو میرے رب کا ہے, وہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے. لہذا آج ہم یہ ارادہ کر لیں کہ اب استقامت کے ساتھ جمنا ہے, اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سخت حالات ہو گئے, بہت سخت حالات ہو گئے. ایسے سخت حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں جو حالات آئے تھے اس سے زیادہ تو سخت نہیں ہے نا. کتنے سخت حالات. اس طائف کی وہ دعا کو ہم یاد کریں, ہمارے آسان دین چینل پر وہ دعا ہم نے ذکر کی ہے ترجمے کے ساتھ. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. وہ لمبی دعا ہے, بہت پیاری دعا ہے, اور اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ یا اللہ یہ جو حالات آ رہے ہیں اگر آپ ہم سے ناراض ہیں, اس لیے آ رہے ہیں, تو میرے رب ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, راضی ہو جائیے. اور یہ حالات اگر اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہیں, پھر یہ حالات آ رہے ہیں, فلا ابالی, تو مجھے کوئی حرج نہیں. نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کا اندازہ لگائیے, اللہ کے محبوب ہے, پھر بھی اللہ کی ناراضگی کا کتنا ڈر ہے, اور ہم اللہ کو ناراض کر کر کے بھی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے نہیں. استقامت کے ساتھ دین پر جم جائیں. ایک ہی حل ہے کہ پردے کا عمل بہت اہتمام کے ساتھ, حجاب کا عمل بہت اہتمام کے ساتھ شروع کریں.
دنیا کے ایک بڑے ملک کا ایک بڑے کرسی کا عہدیدار یہ بولتا ہے ہماری مسلم باحجاب بہنوں کے بارے میں کہ جب وہ پردہ کرتی ہے تو ہمیں لیٹر باکس نظر آتی ہے، ہم پیغام دینا چاہیں گے، ہم اس شخص کو یہ جواب دینا چاہیں گے کہ پیارے آپ نے جو بات اور جو مثال دی ہے نا وہ آپ کے فیور کی نہیں، وہ اسلام ہی کے فیور کی ہے کہ لیٹر باکس میں لیٹر محفوظ تو ہے نا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ ان کے یہاں کی نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ابا کون ہیں۔ تو لیٹر باکس سے آپ مثال دے رہے ہیں، لیٹر باکس میں باکس محفوظ ہے، اسی طرح ہماری مائیں بہنیں حجاب میں محفوظ ہیں۔ تو بات یہ عرض کرنی ہے، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں طائف اور معراج کا واقعہ مشہور قول کے مطابق ہوا، اسی مہینے کا ایک قول بھی ملتا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے میں یہ بھی ارادے کرنے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے مطابق کام کریں گے اور ان حالات سے ڈریں گے نہیں بلکہ اور شریعت پر عمل کی ٹھان لیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں سکھ بھی ہے، سکھ ایک اندازے کے مطابق 2% ہے، اس ملک میں ایک اندازے کے مطابق مسلمان 15 سے 16% ہے۔ کیا ہمارے ملک کے سکھ پی ایم صاحب 10 سال پگڑی کے ساتھ نہیں رہ کر گئے؟ اپنے مذہب پر وہ جم کر رہے اور عمل کیا۔ آج مسلمان 10,000 کی نوکری کے لیے کہ اپنی داڑھی کٹا دیتا ہے، یہ کٹا دیتا ہے، تو ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیزیں ان کے مذہب کی بیسک نہیں ہیں، یہ سب کے بغیر بھی یہ چل سکتے ہیں۔ لہذا مذہب پر جمنے کا، شریعت پر جمنے کا، اپنے چہرے کو سنت سے سجانے کا، ماں و بہنوں کے پردے کا اہتمام اور زیادہ بڑھا دینے کی ضرورت ہے۔ یہی اس کا حل ہے، اور جو بھی فیصلہ آئے ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اور آخری اور چوتھی بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے کہ قوم کے ان ذمہ داروں کو ہم کہیں گے کہ آپ آگے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کمال دیا ہے اس کمال اور اس منصب اور اس کرسی کے مطابق اس مسئلے کے لیے سر جوڑ کر فکر کریں، قائدین آگے آئیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف کرناٹک کی بات نہیں ہے، یہ آگ کہیں تک بھی پھیل سکتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو مال دیا، یہ آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، اب تک ہم نے اپنے مالوں سے عیاشیاں کی ہیں، فضول خرچیاں کی ہیں، یہ حالات بتا رہے ہیں، اور مسلمان امراء اور مالداروں کو پیغام دے رہے ہیں کہ فضول خرچیوں سے باز آ جاؤ۔ شادیوں میں پیسہ برباد کرنے کے بجائے مسلمان اپنی یونٹی کے ساتھ اپنے اسکول، اپنے کالج، اپنے یونیورسٹیز خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ کب تک کاسے گدائی لے کر ادھر ادھر گھومیں گے؟ اپنے اسکول اور اپنے تعلیم گاہیں خود بنائیں تاکہ یہ مسائل نہ کھڑے ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسپتالوں کی بھی بہت ساری ہاسپٹلز کی شکایت ہے، مسائل ہیں، اپنے ہاسپٹلز اور اپنے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز امراء خود اس پر فکر کریں کہ ہمارا مال قوم کے مستقبل کے لیے لگ جائے، ورنہ کل قیامت کے دن حلال مال ہوگا تو بھی گریبان پکڑا جائے گا کہ تم نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا، اپنے مال کو کہاں لگایا۔ اور اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم تعصب نہیں کریں گے، ہم دو الگ الگ نگاہ نہیں رکھیں گے، ہم ویلکم کریں گے۔ آئیے، ہر دھرم کے لوگ آئیے، ہمارے اسکول میں پڑھیے، انصاف کے ساتھ پڑھیے، بھائی چارے کے ساتھ پڑھیے، محبت کے پیغام کے ساتھ پڑھیے۔ آپ بھی ہمارے ہاسپٹل میں آئیں، آپ بھی ہمارے ہاسپٹل میں آئیں، ہم وہاں نفرتوں کی دیوار نہیں کھڑے کریں گے۔ ہر دھرم والے کا، ہر ریلیجن والے کا اپنے اسکول اور اپنی پاٹھشالاؤں اور تعلیم گاہوں میں اور اپنے ہاسپٹل میں ویلکم کریں گے۔ یہ 4 ہدایت اس حالت میں، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، کل سے مسلمانوں کا دل بہت زیادہ رنجیدہ بھی ہے، اور اس بہن کی جرأت کو دیکھ کر جس کو سب سیلوٹ اور سلام کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے چینل کے مادھیم سے اس کی جرأت کو سلام پیش کریں گے، اور اسی کے عمل کی روشنی میں تمام بہنوں کو پیغام دیں گے کہ یہ ان بہنوں کے لیے بہترین آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو سب سے آگے رکھا، اپنی جان اور عزت کی پرواہ کیے بغیر
اللہ کے حکم کو آگے رکھا۔ میری ماں و بہنوں، ہم بھی پردے کو لازم کریں، دنیا کو بتائیں یہ قید نہیں ہے، یہ ہمارا احترام ہے، یہ ہماری رسپیکٹ ہے۔ زیور کو، جویلری کو کھلے عام نہیں چھوڑا جاتا ہے، اس کو محفوظ اور چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ وہ قید نہیں ہے، وہ اس کی رسپیکٹ اور وہ اس کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمارے ملک کے، ساری دنیا کے حالات کو درست فرمائے، امن، چین، سکون اور عافیت نصیب فرمائے، نفرت کے پجاریوں کی، نفرتوں کی سیاسی دکانیں بند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحیح شعور نصیب فرمائے، باطل طاقتوں کی باطل اسکیموں کو رب کریم فیل فرمائے، کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دین پر استقامت کے ساتھ مردوں عورتوں کو، مسلمانوں کو جمنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔